اسمارٹ ایجوکیشن ورک میں خوش آمدید۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اسمارٹ ایجوکیشن ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، آج ہم بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے احادیث لائے ہیں تاکہ بچے آسانی سے پڑھ سکے اور آسانی سے اس کو یاد سکے اور والدین کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو۔ تو پیارے دوستوں، چلو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ الصیام جنہ، الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 6، العین حق، العین حق، نظر بد حق ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 8، خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 10، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی وجہ سے ہیں۔ حدیث نمبر 11، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ حدیث نمبر 12، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ حدیث نمبر 13، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 14، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث نمبر 15، لا تسبوا الاموات، وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو۔ حدیث نمبر 16، لا تسألون الناس شیئا، تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو۔ سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حدیث نمبر 18، کل مما یلیک، کل مما یلیک
اپنی جانب سے کھاؤ۔ حدیث نمبر 19، لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے۔ حدیث نمبر 20، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ السلام قبل الکلام، سلام گفتگو سے پہلے ہیں۔ حدیث نمبر 22، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو۔ حدیث نمبر 23، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفیق، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 25، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور حسب مرتبہ معاملہ کرو۔